شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وحید شیئر کر رہے ہیں۔ وحید کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ میں پاکستان سے پہلی بار جب جرمنی شفٹ ہوا، میں وہاں پر اسٹڈیز کے لیے گیا تھا۔ 1-2 سال گزرے، اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جگہ پر جاب بھی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ اسٹڈیز کرتا تھا، ساتھ ساتھ جاب کرتا تھا۔ وہاں پر میری کچھ کالج فیلوز تھے، ہم لوگوں کا بہت اچھا ٹائم گزرتا تھا۔ موسٹ آف ہم لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ کچھ ہالیڈیز تھیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کچھ پلان سیٹ کیے ہوئے تھے۔ ہم لوگ 5 دوست تھے اور ہم 5 دوستوں کو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم لوگ کیمپنگ کے لیے کسی ایسی جگہ پر جائیں گے جو بہت ہی زیادہ دور دراز ہوگی اور بہت کوائٹ پلیس ہوگا، یعنی جہاں پر بالکل آمد و رفت آبادی یا لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کافی سرچ آؤٹ کیا تو ہمیں جا کر ایک ایسی جگہ کا پتہ چلا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں جاتے، کیونکہ وہ جگہ اپنے پرسرار قصوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ بھوتوں کا شہر ہے، یعنی وہاں پر ہر جگہ پر جنات، بھوت پریت موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم لوگ وہاں پر جانے لگے تھے تو وہاں پر جس طرف سے وہ حصہ، وہ ایریا شروع ہوتا تھا، وہاں پر ایک ایسا سائن بورڈ بھی لگایا گیا تھا جس پر نو انٹری کا سائن تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ ضرور جائیں گے۔ بھلا وہاں پر ایسا کیا پرسرار راز ہے کہ کوئی بھی انسان وہاں پر نہیں جاتا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کل کے دور میں اس طرح سے جنات ہوں، اس طرح سے بھوت پریت ہوں کہ وہ جگہ ہی بھوتوں کا شہر یا جنات کا شہر مشہور ہو جائے۔ اس گھوسٹ سٹی کو ڈسکور کرنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے ہم 5 دوست اپنی جیپ پر نکل گئے۔ بہت خوبصورت موسم تھا، بہت کالے بادل بنے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ علاقہ شہر سے کافی دور تھا۔ کافی زیادہ آبادی سے جب ہم لوگ آگے نکل آئے تو ہر طرف سے جنگلات اور ویرانے شروع ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی سڑک سے گزر رہے ہیں جو صرف اور صرف ویرانوں کی ہے، جہاں پر انسان یا انسانی زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، وہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے موبائل سگنلز، موبائل سروس نیٹ ورک سب ختم ہو چکے تھے۔ اب ہم لوگ اتنے آگے آگے تھے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ایز پر میپ ہم لوگ اس گھوسٹ سٹی سے بس تھوڑا ہی دور تھے۔ تبھی ایک عجیب و غریب علاقہ شروع ہوا۔ وہ بہت بنجر درختوں پر مبنی تھا۔ اس کے دونوں اطراف میں جو درخت تھے وہ اتنے عجیب و غریب اور بھیانک درخت تھے، کہیں پر کوئی پتا، کہیں پر کوئی سبزہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی پیڑ پودے تھے سب جلے ہوئے تھے، سب سوکھے بنجر تھے، اور وہاں پر جو درخت تھے بڑے بڑے، ان درختوں کے اوپر والچر، گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت خوفناک منظر تھا۔ ہمارا ایک دوست کہتا کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کا آگے جانا ٹھیک بھی ہے یا نہیں، یہ کتنی خوفناک جگہ ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ گھوسٹ سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں۔ کالے بادل اور مزید کالے ہو گئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک جگہ دیکھی، وہاں پر 3-4 درخت تھے، وہ اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے تھے کہ ان کی سوکھی جو ٹہنیاں تھیں
ان کی ہی ایک چھاؤں بنی ہوئی تھی۔ ان درختوں کے اوپر بھی کہیں کوئی سبزہ، کوئی پھول پودا نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ زیادہ آگے کل جائیں گے، ابھی ہم لوگ یہیں پر رک کر اپنے کیمپس لگاتے ہیں اور آج کی رات یہیں پر سٹے کریں گے۔ ہم لوگوں نے اپنی جیپ روڈ سائڈ پر کھڑی کی۔ آپ لوگ یقین مانیں، وہ ایک ایسی جگہ تھی جس کو سوچ کر بھی آج خوف لگتا ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر کیمپس لگانا شروع کیے۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ باقاعدہ اس کی آوازیں ماحول کو اور بھی پرسرار اور ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ ہم لوگ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈ زیادہ ہونے لگی۔ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا فیملی کیمپ لگایا تھا جس میں ہم 5 دوست ایک ہی کیمپ میں تھے۔ جگہ ایسی تھی کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی الگ الگ کیمپنگ یا الگ الگ کیمپس لگانے کے حق میں نہیں تھا۔ ہمیں جہاں بھی رہنا تھا اکٹھے ہی رہنا تھا۔ ہم لوگ کیمپ کے اندر تھے، باہر ابھی بھی آگ دہک رہی تھی، بہت خوف آ رہا تھا۔ تبھی تھوڑی سی دیر کے بعد ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے کوئی بہت باریک سی چیخیں ہیں۔ ہمیں لگا کہ شاید جانور ہوں گے، پرسرار ویرانے ہیں، یہاں پر تو جانور ہوں گے ہی صحیح، لیکن ہمیں کوئی بھی راستے میں جانور دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ سوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی تھے سفر کے۔ جیسے ہم لوگ سارے سوئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کی آنکھ عجیب و غریب شوروں سے کھل گئی۔ وہ شور ایسے تھے جیسے فضا میں بے تحاشا لوگ رو رہے ہیں۔ وہ چیخیں رونے کی چیخیں تھیں، بہت زیادہ، جیسے عورتیں، بچے، مرد خوفناک آوازیں نکال کر رو رہے ہیں، اور وہ آوازیں ہمارے کیمپ کے بہت پاس تھیں۔ کبھی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بلیوں کے رونے کی آوازیں ہیں، کبھی لگ رہا تھا وہ جانوروں کے رونے کی آوازیں ہیں۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک میں مسلم تھا اور 2 لڑکے اور مسلم تھے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ باقی کے جو 2 تھے وہ وہیں جرمنی کے تھے، گورے تھے وہ۔ ہم لوگوں نے انہیں بھی کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ بڑی ہمت کر کے ہم لوگوں نے کیمپ سے تھوڑا سا باہر دیکھا، سوائے ویرانوں کے باہر کچھ بھی نہیں تھا، پر رات بھر کیمپ کے باہر سے یوں ہی رونے کی صدائیں گونجتی رہیں۔ انہی شور اور اسی خوف میں صبح ہوگی۔ جیسے ہی صبح کی روشنی نکلی ہم لوگ باہر آئے۔ پہلے تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ باہر نکلے، جس جگہ پر ہم لوگوں نے بون فائر کیا تھا، وہاں پر ایسے زمین پر پنجے لگے ہوئے تھے جیسے باقاعدہ اس سوراخ کو پنجوں کے ساتھ کوئی زمین کے اوپر کریدتا رہا ہو۔ بہت بھیانک منظر تھا وہ۔ اس سوراخ پر زمین کے پنجے بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا جانور ہوگا، کوئی ریچھ یا کوئی ایسا جانور جس کے پنجے بہت بڑے ہوں گے، اور وہ اس زمین کو اس سوراخ سمیت کھود رہا تھا۔ کوئلے، اور وہاں پر ہم لوگوں نے جو کھانا کھایا تھا وہ ہڈیاں بھی دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ کافی زیادہ کوئلے تھے، سب غائب ہو چکے تھے۔ ہم لوگوں کو تو پتا تھا کہ کچھ جنات کے خوراک کوئلے اور ہڈیاں بھی ہوتے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں نے کہا کہ یہیں سے واپس چلتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، رات گزار لی ہے، یہی بہت ہے۔ جہاں پر دن میں کوئی نہیں آتا وہاں پر ہم نے رات بھی گزار لی۔ ابھی ہم لوگ انہی باتوں میں تھے، یہاں وہاں دیکھ رہے تھے اپنا۔ ہم لوگوں نے کیمپ وہاں سے نکالا، گاڑی میں رکھا اور یہی سوچا کہ یہاں سے چلتے ہیں۔ تبھی ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا۔ وہ اتنا عجیب تھا، اس کا منہ کتے کی طرح تھا لیکن بہت بڑا، اور اس کا جو دھڑ تک کافی لمبا تھا۔ وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ سر کے اوپر اس کے ایسے تھے جیسے سینگ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی نارمل جانور نہیں لگ رہا تھا۔ بہت تیزی سے وہ سڑک کے اوپر بھاگتا بھاگتا ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ اوجھل ہو گیا، شاید کہیں ہوا میں غائب ہو گیا۔ دراصل وہ جن تھا۔ اب ہم لوگ بہت ڈرنے لگے۔
ہم لوگوں نے یہی کہا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ایک دو دوستوں نے کہا نہیں، اب اتنا آگے ہے، تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتے ہیں بھلا آگے کیسی جگہ ہے، کیسا علاقہ ہے۔ خیر پھر ہم لوگ جیپ میں بیٹھے، واپس آنے کے بجائے جیپ آگے لے گئے۔ جیسے ہم لوگ آگے کی طرف گئے، وہاں سے دو راستے شروع ہوتے تھے، ایک رائٹ سائڈ پر اور ایک لیفٹ سائڈ پر۔ دونوں راستے بالکل سیم تھے، دونوں ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ ہم لوگ لیفٹ سائڈ پر ٹرن کر گئے۔ جو ہی ہم لیفٹ سائڈ پر ٹرن ہم لوگوں نے کیا، وہاں پر سراؤنڈنگ میں دونوں سائڈوں پر عجیب و غریب منظر دیکھے ہم نے۔ وہاں پر جانوروں کے ڈھانچے ہی ڈھانچے تھے۔ وہ ڈھانچے اتنے خوفناک تھے، کسی کی گردن کہیں پر لٹکی ہوئی تھی، سوکھے درخت کی ٹہنیوں پر، ان بنجر درختوں پر، تو کسی کا ڈھانچہ کسی درخت کے اوپر تھا، کوئی ڈھانچہ درخت کے ساتھ یوں لگایا ہوا تھا جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہی ڈھانچوں میں ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب بلی دیکھی۔ وہ بلی بہت ڈراؤنی تھی۔ اس بلی کا بہت چھوٹا سا منہ تھا اور اس کا دھڑ بہت بڑا اور موٹا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس دھڑ کے اوپر منہ ہے ہی نہیں، لیکن جب وہ ہلکی ہلکی موو ہوتی تھی تو سر بھی ہلتا تھا، کان بہت بڑے تھے۔ وہ ان ڈھانچوں میں بیٹھی ان ہڈیوں کو کھا رہی تھی۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ساتھ پتہ نہیں وہ ان ڈھانچوں میں اوپر نیچے کہیں ہوئی اور وہ کالے رنگ کی پرسرار خوفناک بلی کہیں غائب ہو گئی۔ جس حد تک ہم لوگوں کی نظر جا رہی تھی، وہاں تک وہ عجیب و غریب ڈھانچے، ان کے سر وہ بکھرے ہوئے تھے۔ تبھی ایک دم سے بہت تیز ہوا چلنے لگی، جیسے آندھی آ رہی ہے۔ وہ ڈھانچے، وہ ہڈیاں، ان کی عجیب آوازیں، خوفناک منظر تھا وہ۔ تبھی ہم لوگوں نے ایک کالے سیاہ ہیولے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باقاعدہ ایک وجود ہے۔ وہ ایسے گول گول گھوم رہا تھا اور گھومتا گھومتا ایک جگہ پر ان ڈھانچوں کے اوپر آ کر گول گول گھومنے لگ گیا۔ بہت خوفناک منظر تھا وہ، اور فضا میں بے تحاشا چیخیں سنائی دے رہی تھی، بہت بھیانک چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی دیکھتے دیکھتے اسی جگہ پر بہت زیادہ کالے رنگ کی بلیاں نمودار ہونے لگیں۔ وہ کالے رنگ کی بلیاں کہاں سے نکل رہی تھیں، کہاں سے آ رہی تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ ڈھانچے بالکل سامنے ان میدانوں میں بکھرے ہوئے تھے، ان بنجر درختوں میں جگہ جگہ پر تھے، لیکن وہ بلیاں نکلتی ہی جا رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے جو وہ بلیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئی، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ وہیں سے ہم لوگوں نے جیپ واپس کی، تیزی سے اس راستے سے نکلے، واپس جانے لگے۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ ہم لوگوں کے پیچھے باقاعدہ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے بہت سے جانور لگے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو جیسے وہ ابھی جان سے مار دیں گے، نوچ دیں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں ہر وقت اپنے پاس قرآن پاک کی آیات رکھتا تھا۔ ان کو میں نے اپنی پاکٹ سے نکال کر میں نے جیپ میں آگے بالکل رکھ دیا، ڈیش بورڈ پر، کہ کوئی بھی ہم لوگوں کے پر حملہ نہ کر سکے۔ ہم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، سب خوفزدہ تھے۔ دونوں سائڈوں پر کالے سیاہ ہیولے گول گول چکر کاٹ رہے تھے، گھوم رہے تھے جیسے بھاگ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے باقاعدہ دیکھا جیسے کوئی جانور ہم لوگوں کی جیپ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کا قد بڑھنے لگ گیا، کبھی اس کی شکل بکری کی طرح لگتی تھی تو کبھی اس کی شکل کسی اور جانور سے ملنے لگ جاتی تھی۔ وہ بھاگتا بھاگتا ایک دم سے ہم لوگوں کی جیپ سے آگے نکلا۔ وہ صرف ایک گردن تھی، اس کا دھڑ نہیں تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ ہم لوگ چیخیں مارنے لگے تھے، ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے اتنا سفر کیا، پتہ نہیں ہم لوگ وہاں سے کب نکلے، کیسے نکلے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پہنچے، وہاں پر ہم لوگ ڈائریکٹ فلنگ اسٹیشن پر گئے۔ پھر ہم لوگوں نے اپنی جیپ میں پیٹرول فل کروایا۔ اس کے بعد وہاں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کدھر سے آ رہے ہو۔ ہم لوگوں کی حالت بہت غیر تھی۔ ہم لوگوں کے ایک دو دوستوں کو بہت سا بخار بھی ہو گیا تھا، اور وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ وہ لوگ دونوں بوڑھے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ سے تم لوگ ہو کر آ رہے ہو، یہ ایک میریکل ہے کہ تم لوگ وہاں سے زندہ بچ کر آ گئے۔
کیونکہ وہ بھوتوں کا شہر ہے، گھوسٹ سٹی ہے وہ. وہاں پر اتنے جنات ہیں، وہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا. اور یہ بھوت مخصوص راتوں میں ہم لوگوں کے علاقوں سے جانوروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں. وہاں پر ہر طرف جانوروں کے ڈھانچے ہی ڈھانچے ہوں گے. وہاں پر جانوروں کے قبرستان ہیں، کیونکہ وہاں پر جانوروں کے بے تحاشا ڈھانچے ہی ڈھانچے ہیں جو صدیوں سے یہ جنات ہم لوگوں کے علاقوں سے اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تم لوگوں کو کسی بھی راستے میں کوئی بھی جانور دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، کیونکہ وہ جنات ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو ان کا میٹ اور خون پیتے ہیں. وہ الگ گروپ ہے. وہ جنات کی اور اقسام ہے. جو ان کی ہڈیاں کھاتے ہیں وہ اور اقسام ہے. وہاں پر ہر طرف جنات ہی جنات ہیں. جو کچھ ہم لوگ دیکھ کر آ رہے تھے اس کے بعد ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ یہ بات بالکل سچ ہے. میرے وہ دو دوست جن کو بخار تھا وہ بہت عرصہ بیمار رہے، یہاں تک کہ ان کو دورے بھی پڑنے لگ گئے. ان کو باقاعدہ جنات ڈراتے تھے، خواب میں نظر آتے تھے. ایک دو دوستوں کے اوپر تو ایسا سوتے ہوئے جیسے جنات حملہ بھی کر رہے ہیں. پھر ان لوگوں نے اپنے بہت علاج کروائے. جو نان مسلم تھے انہوں نے اپنے پریسٹ سے کروائے، اور ہم لوگ جو مسلم تھے ہم لوگوں نے اپنے مولانا اور صاحب علم ہستی جو تھے ان سے علاج کروائے. انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ زندگی میں دوبارہ ایسا قدم مت اٹھانا، کیونکہ جب انسان جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر جاتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کا نقصان خود کرتا ہے. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جسے آج بھی جب ہم یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وہاب آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinvik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں. وقاص احمد نے شیئر کیا مانچسٹر سے، ضرور وزٹ کریے گا. نینا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. اور اس ٹھنڈے رمضان المبارک میں جب بھی آپ لوگ اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، میرے فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پرسوں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی اور خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.